صحیحین کی روایت میں ایک بات لکھی ہے، ایک شخص نے نیت کی رات کے وقت میں کہ میں جا کر کسی کو صدقہ دوں گا۔ گھر سے نکلا ہے، رات کا ٹائم ہے، صدقہ جتنا بھی اس نے دینا تھا وہ لے کر ایک گھر میں گیا ہے، دے کے واپس آیا ہے۔ صبح کو بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی کہ یار رات کو کوئی صدقہ کوئی شخص دے گیا ہے، مگر کس کو؟ ایک زانیہ اور بدکارہ عورت کو دے کر گیا ہے۔ دوسری رات اس نے پھر نیت کی کہ میں رات کو پھر صدقہ دوں گا۔ وہ شخص صدقہ لے کر جس گھر میں پہنچا ہے دے کر آیا۔ صبح کو گفتگو ہو رہی تھی کہ یار کوئی صدقہ دے کر گیا ہے کسی امیر آدمی کو۔ تیسری رات اس نے پھر نیت کی کہ میں صدقہ دوں گا۔ وہ صدقہ لے کر ایک گھر میں پہنچا ہے۔ دوسرے دن صبح آواز آ رہی تھی، پتہ چلا، لوگوں نے جناب گفتگو کی کہ رات کو ایک شخص صدقہ دے کر گیا ہے، لیکن کس کو؟ ایک چور اور ڈاکو کو۔ اب یہ تین صدقے ہیں اس کے۔ ایک پہلا صدقہ زانیہ کو دیا ہے، بدکارہ قسم کی عورت کو۔ دوسرا دیا ہے مالدار کو صدقہ، اور تیسرا دیا ہے ایک چور کو صدقہ۔ جب یہ شخص اسے پتہ چلا کہ تینوں جو ایسے ہیں جن کو میں صدقہ دے کر آیا ہوں، یہ اپنے طور پہ مطمئن تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات سویا ہے کہ اس صدقہ دینے والے نے ایک فرشتے کو خواب کے اندر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ فرشتہ وہ کہہ رہا ہے، اے اللہ کے بندے، تیرے تینوں صدقے اللہ نے قبول کر لیے ہیں، اس لیے کہ جو تو سب سے پہلے زانیہ خاتون کے پاس صدقہ دے کر آیا ہے، اگرچہ تجھے پتہ نہیں تھا، لیکن تیرے اس دینے سے شاید یہ فائدہ اسے ہو جائے کہ وہ بدکاری سے باز آ جائے۔ اور رہا مالدار کو صدقہ دینا، وہ صدقہ بھی تیرا فضول نہیں گیا، مالدار کو دے کر آیا ہے، ہو سکتا ہے تیرے اس صدقہ مالدار کو دینے کی برکت سے وہ مالدار آدمی کے دل کے اندر بھی صدقہ و خیرات دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ رہا تیسرا جو چور کو دے کر آیا ہے، وہ بھی تیرا فضول نہیں گیا، اگر تو صدقہ کسی چور کے ہاتھ میں دے کر آیا ہے تو شاید تیرے اس صدقہ دینے کی برکت سے وہ چوری سے باز آ جائے۔ تو اس لیے کسی بھی نیکی اور کسی بھی اچھے عمل کو بندہ یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں ہے۔ نیت کے اندر جذبہ اچھا ہو، نیت کے اندر اخلاص ہو،